شامی صاحب، سر آج پنجاب اسمبلی سے قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کے رکن ہیں طاہر پرویز صاحب، انہوں نے پیش کی کہ پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اس میں مطالبہ کیا گیا اور ملک کے خلاف بیان بازی کر کے انتشار پھیلانے اور پاکستان کے مخالف دشمن ملک کی اعلی کار پارٹی اور اس کے بانی اور لیڈر پر پابندی لگانے کا اس میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو سوال اب یہ ہے شامی صاحب کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ کیا پابندی لگانے کی طرف جا رہی ہے حکومت؟ فیصلہ کر چکی ہے؟ دیکھیے، ماضی میں بھی ہمارے یہاں کئی سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگیں، خود عوامی لیگ بین ہوئی اور اس کے بعد اے این پی جو تھی، نیپ پہلے نیپ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، نیشنل عوامی پارٹی، جو پابندی لگی اس کے بعد اس کے متعلقین نے ایک نئی پارٹی بنائی جسے نیپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیشنل عوامی پارٹی، یعنی نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بن گئی، ایگزیکٹلی، بعد میں اے این پی بن گئی، نیپ سے اے این پی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگی پھر بادشاہ ایوب خان کے دور میں، صحیح، اور عدالت نے اس پابندی کو ختم کر دیا، سپریم کورٹ نے، ٹھیک، مغربی پاکستان ہائی کورٹ نے پابندی برقرار رکھی تھی، اچھا، مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، صحیح، پابندی ختم کر دی تھی، پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی تو سپریم کورٹ نے وہ پابندی ختم کر دی۔ اچھا، اب اس طریقے سے یہاں مختلف پابندیاں تو لگتی رہی ہیں، اور اب اگر حکومت چاہے تو پابندی لگا سکتی، لیکن اس کو اپنا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا، شاید اب وفاقی آئینی عدالت کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں ریفرنس دائر کرنا پڑے گا، اور ریفرنس دائر کرنے کے بعد اگر عدالت کو وہ مطمئن کر دے تو تب پابندی برقرار رہ سکے گی، ٹھیک اور ہے، پھر پابندی جو ہے وہ کیا ہوگی، پھر جو اس کے متعلقین ہیں وہ نئی پارٹی بنا لیں گے یا کسی نئی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، تو بڑا یہ تو ایک دھمکی ہے نا کہ ہم اس وقت بھی پی ٹی آئی جو ہے پابندی کیا لگنی ہے اس کے اوپر، مرے کو مارے شاہ مدار، اس وقت تو وہ الیکشن کمیشن تو اس کا وجود ہی تسلیم نہیں کر رہا ابھی تک، ہاں جی، پارٹی کے طور پر تو اس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی، تو پابندی کس بات پہ لگائیں گے؟ پابندی تو سر پھر مکمل طور پہ، یعنی کہ کسی قسم کی، یعنی کہ ان کی شاید خبر چلانے پہ بھی پابندی لگ جائے، ایسا نہیں نام لینے پہ، کیونکہ ابھی بانی پی ٹی آئی جو ہے اس طرح کی ایسا نہیں ہوتا نا، پابندی کے بھی اپنے وہ ہیں، اس کے اثرات ہیں، اچھا، وہ بھی تھوڑی ہے کہ آپ جو بھی شخص پارٹی میں شامل ہوگا آپ اس کی مشکل کس دیں گے اور اس کے زبان بند کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ بانی ایم کیو ایم پر پابندی لگی تھی تو پھر مکمل پابندی تھی نا، بانی ایم کیو ایم پر جو لگی تھی تو الطاف حسین صاحب کی بانی ایم کیو ایم کا مسئلہ تو بار بار نہ لایا کریں، بانی ایم کیو ایم نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ پارٹ 2 ایم کیو ایم کی بانی بن گئے وہ کہہ رہی ہیں، آپ عظمہ بخاری تو نہیں ہے نا سر، لیکن میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں، آپ تو عظمہ بخاری نہ بنے نا، نہیں بالکل بھی، عظمہ بخاری کو ان کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ بانی ایم کیو ایم جو تھے انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا مرد آباد کا، ٹھیک ہے، خلاف پاکستان، اس کے خلاف ان کی اپنی پارٹی میں ریولٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پارٹی میں ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے، اور یہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو ایک پیچیدہ صورتحال ہے نا، ایک پارٹی جو ہے آپ کیسے اس کے یعنی سوشل میڈیا پہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خرافات بک رہے ہیں، اس سے متعلق وہ کہتے ہیں ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پہلے ثابت کریں ان کا تعلق، آفیشل جو اکاؤنٹ ہے اس سے بھی اسی طرح، آفیشل اکاؤنٹ سے آتا ہے، تو آپ کو یعنی پارٹی جو ہے اس کو بین کرنے کے لیے ایک قانونی جواز تلاش کرنا پڑے گا نا، کیا پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے کوئی ریزولوشن کیا ہے، کو پارٹی کی جو ورکنگ کمیٹی ہے انہوں نے کوئی اجتماعی طور پر کوئی ایسا اقدام کیا ہے، تو یہ صرف کہنے سے تو نہیں ہوتا نا، اگر کسی شخص نے کوئی غیر محتاط گفتگو کر دی ہے تو اس پر کارروائی کرے، اچھا، اس پہ مقدمہ چلائے، تو ایک شخص کے کہنے سے یا ایک شخص کے گفتگو کرنے سے پوری پارٹی تو بین نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ بہرحال ایک قانونی طریقہ کار ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج بین کیا، یہ ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا اس ملک میں، اچھا، ماشاء اللہ میں تو ہر جماعت کالعدم ہو جاتی ہے، اور ابھی تو جو جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا تھا ساری جماعتیں کالعدم ہو گئی تھی، لیکن ہر جماعت ایکٹیویٹی کر رہی تھی، دیکھا جاتا ہے کالعدم جماعت اسلامی،
कालादम मुस्लिम लीग, कालादम पीपल्स पार्टी, तो कालादम लिख के तो सारी एक्टिविटी जारी थी। अच्छा, तो इसलिए बहरहाल बैन कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपना मुकदमा पेश करेंगे, और फिर उसके बाद होगा, देखा जाएगा। फिर जो लोग जो हैं उनके मुतल्लकीन और मुतवस्सिलीन जो हैं वो नई पार्टी बना लेंगे, उसके अरकान जो हैं। तो बहरहाल ये तो एक ऐसी बहस है जो नतीजा खेज नहीं होगी, यानी किसी की ख्वाहिशात, इंतजामिया कुछ कह ले, वज़रा कुछ कह ले, हम कुछ कह लें। ठीक है। इस वक्त बात यह है कि अब उन्होंने उनकी पाबंदी लगा दी है कि उनकी बहनें भी मुलाकात नहीं कर सकती। जी हाँ। उनके अजीज़ व अक़ारिब भी नहीं मुलाकात कर सकते। सही है। अब आज उनको इजाज़त नहीं मिली। राय अहमद भट्टी साहब हमारे साथ हैं सर। देखिए, अब वो कहते हैं कि ये सियासी गुफ्तगू क्योंकि वो करती हैं और सियासी गुफ्तगू फिर टेलीकास्ट होती है या मीडिया पे आती है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। हालांकि जो गुफ्तगू हो रही होती है उनकी, उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाकायदा, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। अच्छा। यानी ऐसा जो उनकी गुफ्तगू मुलाकातियों की, उसकी सुपरडेंट जेल जो है उसको सुनता है, उस पर नज़र भी रखता है। अच्छा। तो ये कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। ठीक है। और कोई खुफिया मुलाकात नहीं होती। सही। या खुफिया कन्वर्सेशन नहीं होती। ठीक है। सब मालूम होता है। तो बहरहाल ये तो जो बानी पीटीआई हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी हालात, जो लीडरशिप का तकाजा होता है ना, कि आप हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना जो है रास्ता बनाते हैं। ठीक है। अब अगर तूफान आ गया है, जालाबारी हो रही है और आंधी चल रही है, तो आप अपना जहाज जो है उड़ा रहे हैं, तो आप उस पर बचेंगे ना। बिल्कुल। कहीं आपको नीचे आना पड़ेगा, कहीं ऊपर जाना पड़ेगा, कोई दाएं होना पड़ेगा, कोई बाएं होना पड़ेगा। तो अगर आप कहें कि नहीं मैं तो हवाओं से टक्कर लूंगा, सीधा तो फिर मुश्किल होगा। तो उनकी भी जिम्मेदारी है ना कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। ठीक है। और मुकाबला तो फिर ये होता है कि जो तूफान से कश्ती निकाल के लाता है ना, वही फिर लीडर कहलाता है। सही है। ठीक है। और जो नतीजा निकालता है, तो जो अभाम पैदा कर देता है। तो ये नहीं पता तूफान से कश्ती निकालना चाह रहे हैं खान साहब, ये तूफान ही लाना चाह रहे हैं। नहीं, वो एक दफा तो वो चाय की प्याली में भी तूफान लाए थे। वो जो भी होगा, बुनियादी बात ये मैं आपको अर्ज कर दूं, हमारी अपनी तारीख भी बताती है, जो लोग मुख्तलिफ यानी मुसलसल महाजराई में रहते हैं और टकराते रहते हैं और टकराते चले जाते हैं, वो फिर उनका सर जो है वो फूट जाता है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। लीडरशिप का तकाजा ये नहीं है। ठीक है। लीडरशिप का तकाजा है, हमारे माहिरुल कादरी साहब का शेर है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वही तदबीर की तूने। मौलाना मौदूदी को मुखातिब करते हुए लिखा, जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वही तदबीर की तूने, कहीं कश्ती को जुम्बश दी, कहीं मौजों को ठहराया। वाह। तो लीडरशिप ये हो, पता नहीं ये मौजों को ठहराना बस में है या नहीं है, कश्ती तो हाँ